لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات کرام یہ قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی ہو، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، لوگ اس خوبصورت عمارت کو دیکھ رہے ہوں اور اس میں ایک جگہ خالی ہو جہاں پر اینٹ رکھی جا سکتی ہو، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں جو اس عمارت میں رکھ دی گئی ہے۔ اب وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب اس عمارت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی میں ختم نبوت میں آخری مقام رکھنے والا ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، لیکن سب سے آخر میں آئے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میری اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، یعنی ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اتنی نزدیک ہے جتنا یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے، میرے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں۔ نبی کے بارے میں یہ یاد رکھیں، سچے نبی کو نہ ماننے والا کافر ہے، جو سچے نبی کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو جھوٹے نبی کو مانے وہ بھی کافر ہے۔ جھوٹے نبی کو ماننے والا اور سچے نبی کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ تو اس لیے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، اس لیے ہم اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اس کی نبوت کا جو اقرار لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا قرآن الگ ہے، ہماری نماز الگ ہے، حالانکہ سب نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے فرقے کے لحاظ سے اپنے آپ کو الگ شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نماز الگ ہے، ہمارا قرآن الگ ہے، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارا آج الگ ہے، ہمارا بیت اللہ الگ ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈال کر اپنے آپ کو الگ امت بنایا ہے، اپنے آپ کو الگ فرقہ نہیں امت بنانے کی کوشش کی ہے کہ
کہ ہمارا نبی الگ ہے اور ہم الگ نبی کی امت ہیں. وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جو نئی مرزا کو مانتے ہیں ان کو غیر احمدی کہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں. ہمارے پاس سودا لوگ مسلمان کی کہتے ہیں جی وہ جی کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں. وہ مرزا نے خود اپنے لٹریچر میں کہا ہے کہ میں محمد بھی ہوں، میں مریم ہوں، میں مسیح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں نوح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں. اس نے اپنے نام بے شمار رکھے ہیں. اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے مرزائیوں کو اس نے یہ کہا ہے کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں محمد سے مراد میں ہوں. اب جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف ہوتا ہے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ میں خیال رکھتے ہیں کہ اس سے مراد مدینے والی سرکار ہیں جو گنبد خضرا میں موجود ہیں، وہ سرکار اس سے مراد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو ربوے میں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ذریعہ. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھی وہی کچھ لگایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اس کی بیویاں، وہ کہتا ہے میری بیویاں امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ کی بیویوں کے متعلق قرآن نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. قرآن نے یہ بات فرمائی. اب وہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ بات جو موجود ہے یہ میرے لیے بھی ہے کیونکہ میں بھی نبی ہوں، تو میری بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں. پھر وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ یہ میری ساتھی جو ہے صحابی ہیں، یہ صحابہ ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کہا جاتا تھا، یہ اپنے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کہتے ہیں. اس کا ایک صحابی مدیال میں پڑا ہوا ہے مولوی سلیم اللہ. تو وہ جو ہے اس کی قبر پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور صحابی بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی ہے، مرزا کا خاص صحابی ہے. تو یہ بات جو ہے معلوم ہونی چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو، پھر 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، اس نے بھی اپنے 313 صحابہ بنائے. بے شمار مماثلت کرنے کی اس نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حالانکہ ہمارا نبی شکل و صورت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، کردار کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، عقل و دماغ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، یہ جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے اور آنکھ بھی نہیں ہے اور کانا ہے، وہ نبی جس کا سکول میں استاد ہو، گھر سے سکول جائے تو سکول سے مار پڑے، پہاڑے کوئی نہ یاد ہوں اور مار کھا کر گھر میں آئے، وہ نبی. اور وہ نبی جس کا استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، دونوں برابر کب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جھوٹا ہے. اس کو تو نبی کیا، نبی کو توہین ہے. اور اس کو نبی جو کہے گا، نبی نہیں اس کو کہنا، جھوٹا نبی ہے. جھوٹا نبی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے پاس 30 کذاب دجال آئیں گے، 30 کذاب اور دجال آئیں گے. اب لوگ کہتے ہیں 30 تو نہیں، یہ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، 30 تو تھوڑی تعداد ہے. لیکن یہ جو 30 ہے یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اوپرلے درجے کے ہیں. چھوٹے چھوٹے تو نبی بے شمار بنے ہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جب فتنہ ارتداد ہوا. فتنہ ارتداد یہی تھا کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا. 6-7 نبی بن گئے تھے، 2 عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، ہم بھی نبی ہیں. مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. بلکہ اس نے جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا، اس نے لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف میرا خط ہے. یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے بھی اپنی نبوت میں آپ شریک کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نبوت میں شریک نہیں ہو سکتے. یہی اذان پڑھتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ بھی یہی پڑھتے تھے، نمازیں بھی یہی پڑھتے تھے. مسیلمہ کذاب کو مارنے والے اور بے شمار لوگ تھے. قبیلہ انفیہ آج بھی ریاض میں ان کی ایک جگہ موجود ہے جہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا. ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ. مسلمانوں کی بڑی مشہور معروف جنگ ہے جو ختم نبوت کے مدکروں کے ساتھ لڑی گئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب کو نبی مانا. اس وقت پھر یہ بات دو ٹوک سمجھا دی گئی مسلمانوں کے کہ جو نبوت کا نئی نبوت کا ماننے والا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام موت ہے، اس کو مارا جائے گا. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، ختم کیا جائے گا. اور یہ جو نبوت کا نیا دعویٰ کرنے والی یہ بھی گستاخان رسول ہیں. مسلمہ کذاب بھی گستاخ رسول تھا.
حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حال بتاتا ہے کہ انہیں جب پکڑ کر لے گئے تو ان کا ایک ایک عضو کاٹا گیا. پہلے ہاتھ کاٹے گئے, پھر کہا گیا کہ تم کیا اب نبی محمد کو نبی مانتے ہو, مسلمہ کذاب کا انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلمہ کذاب کا انکار کرتا ہوں, میں رسول اللہ محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں, میں ان کی نبوت کا قائل ہوں. ایک ایک عضو کاٹا گیا, دایاں ہاتھ کاٹا گیا, بایاں ہاتھ کاٹا گیا, بائیں ٹانگ کاٹی گئی, دائیں گانٹ کاٹی گئی, پھر آخر میں سارے جسم جب ان کا ختم کا ہو گیا, ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی. اسی طرح کر کے وہ ختم ہو گیا, زیت اور تقریب میں ختم ہو گئے, لیکن انہوں نے مسلمہ کذاب کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کیا. اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, یہ واقعات کو ویسے نہیں ہے, کہانیاں کسے نہیں ہیں, یہ سچی واقعات ہیں. صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. 1200 صحابہ کرام, حافظ اور قاری صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. جنگ یمامہ میں اتنی بڑی تعداد حافظ قرآن اور قاری قرآن صحابہ کرام کا شہید ہو جانا بہت بڑی بات تھی. اسی لیے اسی وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا کہ قرآن مجید کو تحریراً لکھا جائے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں حفاظ قرآن جو شہید ہو چکے. اس وقت حافظ قرآن کی زیادہ قدر تھی کیونکہ قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا. تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام حافظ قرآن قاری قرآن شہید ہو گئے. مسلمانوں کی پوری جنگ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے صرف 59 بندے شہید ہوئے ہیں. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, کتنی جنگیں ہوئی ہیں, بے شمار جنگیں ہوئی ہیں. ان ساری جنگوں میں بعض جگہ تھا کہ 86 غزوات تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی, اس کے علاوہ سریے بھی تھے, لیکن صرف مسلمانوں کی تعداد 60 سے بھی کم شہید ہوئی ہے. لیکن یہ اتنی بڑی جنگ تھی, اتنی بڑی کاروائی تھی کہ یہاں پر 1200 صحابہ کرام شہید ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کھیل نہیں ہے, یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے. ہمارے پڑوس میں مدیار میں بھی لوگ رہتے ہیں, ان کا کبھی دل کرتا ہے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, کبھی دل کرتا ہے کہتے ہیں ہم مرزئی ہیں, ربے سے بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, رشتے بھی دیتے ہیں. من ہے, آرام ہے رشتہ داری ایسے لوگوں کے ساتھ قائم کرنا, ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا آرام اور ناجائز ہے. کسی بھی قسم کے تعلقات, ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. بات لوگ کہتے ہیں, وہ بات لوگ سنتے ہیں, مرزا علی جی دل کو وہ کہتا ہے او جی جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ تو رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں, یہ مانتے تو ہیں نا, یہ ان سے بہتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے کہا ہے کہ اہل کتاب یطعمکم حل لکم وطعامہم حل لکم, تو اہل کتاب کا تمہارے لیے کھانا جائز ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے, ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے. اہل کتاب کے ساتھ قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے بالکل سراسر خلاف بات ہے یہ کہ مرزائیوں کو یہ کہا جائے. مرزائی بدترین کافر ہیں, زندیق ہیں, منافق ہیں, اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں, مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. وہ نہیں مسلمانوں کو کافر سمجھتے, وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں, اہل کتاب جو ہیں مانتے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو نہیں کافر مانتے, یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہی تو وجہ ہے بڑی. اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو ان کو کافر قرار دے دیا گیا. متفقہ طور پر پوری اسمبلی نے کافر قرار دیا, اور اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. یہ کوئی اسی طرح نہیں ان کو کافر قرار دے دیا گیا, بڑی قربانیاں ہیں. مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں 7 مئی 1953 مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی. تو جب ان کو گرفتار کیا گیا پھر 11 مئی 1953 کو ان کو وہ لباس اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جو پھانسی والی کوٹری تھی. کس وجہ سے کہ یہ کتاب لکھی ہے. یہ کتاب باہر پھر رہی تھی, قادیانی مسئلہ مرزائیوں کے خلاف, کیونکہ 1953 میں مرزائیوں کو کافر نہیں قرار دیا گیا تھا. لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے, قانونی طور پر ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا تھا. ان کے لیے پھر لڑائیاں ہوئی. اس وقت 10,000 مسلمان شہید ہوئے 1953 میں. جو اس وقت لڑائیاں ہوتی رہی ہیں مرزائیوں کے ساتھ, قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی, جگہ جگہ ہنگامے ہوتے رہے ہیں, ختم نبوت کی تاریخیں چلتی رہی ہیں, لوگ قربانیاں دیتے رہے ہیں, خون کے دریا بہتے رہے ہیں. اس کے بعد 1974 میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 3 آدمی تھے اسمبلی کے اندر جنہوں نے اس قانون کو پاس کروایا. اور پھر بھٹو صاحب نے اس کو پاس کیا. اس پر بھی ان کو خراج تحسین کے قابل آدمی ہے کہ اس نے اس قانون کو پاس. یہ الگ بات ہے کہ شورش کشمیری کی بھی بڑی کوششیں تھی, اسی نے جا کر
अपनी झोली फैलाई थी भुट्टो साहब के आगे कि मैं झोली फैला कर आपके सामने दुआ करता हूँ। फिर उनके पांव को हाथ लगाया। उसने कहा कि इतना बड़ा आदमी है शोर्श कश्मीरी और ये क्या कर रहा है। उसने कहा मुझसे सब कुछ ले लो, मेरी सारी नेकियां जिंदगी की ले लो, लेकिन खत्म नबूवत का मसला हल कर दो, मर्जियों को काफिर करार देने वाला मसला हल कर दो, तो ये सारी नेकियां मेरी ले लो। तो उसने कहा कि ठीक है ये मसला हल हो जाएगा। फिर मुफ्ती महमूद साहब सारे उलमाए किराम की बातें हुई और 84 घंटे तक मुलाकात मुख्तलिफ औकात में जो होती रही है। तो इतनी लंबी मुलाकात के बाद फिर असम्बली में मिर्जा नासिरुद्दीन भी आ गया जो मरज़ई था। फिर उसके साथ बातचीत शुरू होगी और उलमाए किराम ने उसको अच्छे खासे दलाइल दिए। मुफ्ती महमूद साहब ने खुसूसी तौर के साथ अच्छी खासी गुफ्तगू की और असम्बली के फ्लोर पर की सारी गुफ्तगू हुई थी। आज भी वो गुफ्तगू मौजूद है। तो उस वक्त फिर उनको मुतफिका तौर पर काफिर करार दिया गया। अब उस वक्त से लेकर आज तक ये काफिर है। जो उनको काफिर नहीं कहता वो आईने पाकिस्तान का गद्दार है और वो इस्लाम का भी गद्दार है। मैंने आपको बता दिया कि जंग यमामा 1400 साल पहले हुई थी। उस वक्त इनको काफिर समझा गया था जो दूसरे नबी का इकरार करते हैं। नए नबी की तस्दीक करने वाला, नई नबी को मानने वाला, नई नबूवत का दावा करने वाला, ये सारे काफिर हैं। और जो उसका कलमा पढ़ेंगे वो भी सारे काफिर हैं। तो जो सच्चा नबी है उसके मानने वाले मुसलमान हैं। ये बात अच्छी तरह ध्यान में बैठा लीजिए। फिर ये बात भी अच्छी तरह कि हमारे इनके साथ कोई जरूरी तलकात नहीं है, इनको खत्म कर देना चाहिए। कौन से तलकात है जिनकी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नाराज किया जा सकता है लेकिन इनको राजी किया जा सकता है। ये कौन से तलकात है? इन तलकात को खत्म करना चाहिए। ईमान का तो ये शिवा नहीं है। मा काना मुहम्मद नबा खातिम रिजालिकुम का ये शिवा तो नहीं। फिर फरमाया कि ला युमिन अहदुकुम, तुम ऐसा तक कोई मोहम्मद नहीं हो सकता अताकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदी वन नासी अजमाइन, जिस वक्त तक मैं उसको उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से और दुनिया के सारे इंसानों से प्यारा ना हो जाऊं। अगर मोहम्मद प्यारे हैं, अगर मोहम्मद के साथ मोहब्बत है, रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत है, फिर शर्म आनी चाहिए इन मर्जियों के साथ जिस जगह भी हो, इधर हो कहीं और हो, अपने रिश्तेदार हो गैर रिश्तेदार हो, उनके साथ हाथ मिलाते हुए शर्म आनी चाहिए कि जब मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा तो गुंबद खिरजा में रसूलुल्लाह की जो रूह है वो तड़प उठेगी कि मेरा उम्मती होकर किस मजदूर के साथ हाथ मिला रहा है। इसलिए ऐसे हालात वाक़यात को जानना चाहिए। मिर्जा के फरिश्ते भी थे वही वाले जिस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे। इसके फरिश्तों एक का नाम था टीची टीची, दूसरे का नाम था मिठन लाल। अब वो फरिश्ते भी इसने रखे हुए फरिश्ते थे कि ये मेरी तरफ फरिश्ते आते हैं। वही किस ज़बान में आती थी? अंग्रेजी ज़बान में। तमाम अंबिया पर 1,24,000 रकमों में शम्बिया किराम पर वही आती थी अरबी ज़बान में। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा अरबी ज़बान में। मरने के बाद सारे फैसले होंगे जन्नत दोज़ख के, तो फिर लोग जो जन्नत में जाएंगे जो दोज़ख में जाएंगे वहां पर भी होगी अरबी ज़बान सब मुसलमानों की। जिसको नहीं आती हुई ना कहेंगे मुझे नहीं आती, वहां पर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जितनी भी किताबें नाज़िल हुई, जितना भी लिटरेचर नाज़िल हुआ, जितने भी अंबिया किराम पर सहीफे नाज़िल हुए वो सब अरबी ज़बान में नाज़िल हुए। फरिश्ते लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो वही लाया करते थे। ये वही का फरिश्ता मुसलमानों का है। तो उसके भी वही के फरिश्ते इस तरह करके अलग अलग थे। एक वाक़या उस वाक़े से सबक हमें हासिल करना चाहिए कि मुसलमानों के अंदर कितने खुददार किस्म के लोग मौजूद होते हैं। एक डाकू था, उसका वाक़या है कि फैसलाबाद से एक आलिम दीन को बुलाया गया किसी जगह बुलाकर उन्होंने कहा जी आप आए, वहां पर हमने खत्म नबूवत का प्रोग्राम करना है। अब वहां पर मर्जियों का बड़ा जोर शोर था, बड़ी तादाद थी उस आबादी में, उस बस्ती में। कह तो दिया लोगों ने, लेकिन जब जलसे का एहतमाम करने का वक्त आया तो लोग जो है वो खौफजदा हो गए। लोगों को डराया तो कहा गया कि यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते। उन्होंने मौलवी साहब से माजरत कर दी कि मौलवी साहब आप ना आए, हम यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते, ये लोग हमें तंग करेंगे, आप तो तकरीर करके चले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? वो मौलवी साहब ने आकर उनको कहा कि मैं अब आ गया हूँ, अब मैं जा नहीं सकता बगैर जलसा की, मैं जलसा करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि आप इस पूरे इलाके में कोई ऐसा आदमी है जो ज्यादा असर वाला है, जिससे लोग डरते हो, जिसका लोगों को कुछ खौफ हो? उन्होंने कहा कि एक है, वो नूरा डाकू है, नूरा डाकू, उससे लोग डरते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा मुझे उसके पास ले चलो। अब ये उसके पास गए, वो देखकर हैरान रह गया। उसने कहा जी मौलवी साहब आप किधर आए हैं? उसने कहा मैं आपके पास आया हूँ। मेरे साथ आपका क्या काम है? उसने कहा कि मैं अपने काम के लिए नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए आया हूँ। उनकी खत्म नबूवत का मसला है, हमने वहां पर प्रोग्राम करना है। साथ वाली बस्ती में वो लोग जो है वहां पर प्रोग्राम नहीं करने दे रहे, तो वहां पर हमें पता चाहिए जो प्रोग्राम हमारा करा दे। उसने कहा कि चलो जी प्रोग्राम मैं कराता हूँ।
وہ ساتھ گیا، وہ کھڑا رہا، انہوں نے پروگرام کیا، کامیاب پروگرام ہو گیا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے قادیانیت اور مرزائیت کو چھوڑ کر. اور پھر بعد میں آخر میں یہ بھی گیا، فیصل آباد ان کے گھر گیا، مولوی صاحب کے گھر گیا، یہ سچا واقعہ بالکل سچا. ان کے گھر گیا، امامہ باندھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. ان کا بھی تم کون؟ اس نے کہا میں نورا ڈاکو ہوں، اب میں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں اور میں دین کی طرف لگ گیا ہوں اور آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آؤں کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اعزاز بخشا. بعض لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی آدمی ہے، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بعض بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کی خاطر ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیں. پھر یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی مرزئی ہمیں کافر کہیں تو ہم ان کو کافر کہیں گے، وہ ہمیں کافر نہیں کہیں گے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. یہ اپنی طرف سے خود ہی کوئی معجون بنائی ہوئی ہے. یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر ہمارے پاس ایسے واقعات، ایسے قرائن موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی سرگوبی کی جائے. اب مصیبت ہوئی ہے کہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو اسلامی حکومت میں جگہ نہیں دی جا سکتی. بعض لوگ کہیں گے اقلیتیں، یہ اقلیتیں نہیں ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ آئین پاکستان کے غدار لوگ ہیں. اقلیتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں جو کچھ ہیں، وہ اقلیتیں ہیں. لیکن یہ اقلیتیں نہیں ہیں. اسلام میں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. اسلام نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں لیکن ان کو اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے ہیں، بلکہ ان کو اسلام نے زندیق، منافق، کافر، مرتد قرار دیا ہے. اس لیے یہ معلومات میں ہونی چاہیے. ان کے متعلق بعض لوگوں کو معلومات نہیں ہے. معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں باہر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں کام ان لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کا کام، کوئی جو ہنر وغیرہ سیکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو مرزائی ہیں. اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جو ان لوگوں سے کام سیکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات اپنے منقطع کر دیں. تعلقات رکھیں تو کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. یہودیوں سے آپ کام سیکھ سکتے ہیں، عیسائیوں سے سیکھ سکتے ہیں، ہندوؤں سے سیکھ سکتے ہیں، سکھوں سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بدترین اسلام کا یہ کینسر کا پھوڑا ہے اور اسلام کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کی بھی ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. انہوں نے ان کو اقلیتیں نہیں شمار کیا کہ ان کو اقلیتیں شمار کر چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے کو اختیار کریں جو صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. بے شمار واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں مرزائیوں کی جو ان کے اپنے لٹریچر میں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں. وہ سارا ان کا آئینہ میں آپ کو دکھاتا، لیکن اس وقت نہیں ہے. پھر انشاءاللہ کبھی صحیح زندگی کی ملاقات ہوگی اس بات پر، اور اس بات پر گفتگو ہوگی کہ مرزائی جو ہیں وہ کتنے زہریلے ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے لٹریچر کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.